ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہتھنی اور اس کا بچہ رہتے تھے۔ ہتھنی کا نام سوزی تھا۔ سوزی ہر جانور سے پیار کرتی اور مشکل میں سب کے کام آتی۔ سوزی کا بچہ پیکو بہت شرارتی تھا۔ پیکو جنگل میں کھیلتا پھرتا اور دوستوں کے ساتھ خوب مزے کرتا۔ پیکو کا دل کرتا تھا کہ وہ اکیلے گھومے پھرے اور پورے جنگل کی سیر کرنے، مگر سوزی نے اسے اکیلے دور جانے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ پیکو کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جنگل میں بہت سے خونخوار جانور کے ساتھ ساتھ انسان بھی شکار کی طاق میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن سوزی سو رہی تھی کہ پیکو موقع دیکھ کر گھر سے باہر نکل گیا اور کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے وہ گھر سے اتنا دور نکل گیا کہ گھر کا رستہ بھول گیا۔ جب سوزی کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوئی اور پیکو کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل گئی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے باوجود بھی پیکو نہ ملا۔ آخر کار اس نے دور سے پیکو کی آواز سنی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ سوزی آواز کا تعاقب کرتی ہوئی جب پیکو کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پیکو ایک بڑے سے گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ اب ہتھنی پیکو کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی، مگر بھاری بھرکم پیکو کو گڑھے سے نہ نکال سکی۔ آخر کار وہ مدد مانگنے جنگل میں نکل گئی، لیکن پیکو کو کوئی بھی جانور اس گہرے گڑھے سے نہیں نکال سکا۔ پھر سوزی کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ انسانوں سے مدد مانگی جائے۔ سوزی جنگل کے ساتھ گزرنے والی سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ جو گاڑی بھی آتی وہ یا تو ڈر کے مارے تیزی سے نکل جاتی یا سوزی کو دیکھ کے ہی مڑ جاتی۔ سوزی اپنی بات کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سوزی گھڑے کے پاس واپس پیکو کے پاس چلی گئی۔ پیکو گڑھے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ سوزی بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اب وہ بہت تھک چکی تھی۔ وہیں پہ سارا دن گزرا اور اگلا دن آ گیا۔ اب سوزی بھی اپنے بچے کے پاس بیٹھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ سوزی اپنے بچے کی فکر میں وہیں بیٹھی بیٹھی ہر امید ہار گئی۔ کچھ دن بعد وہاں سے ریسکیو ٹیم کا گزر ہوا۔ انہوں نے سوزی کو دیکھا تو فوراً فرسٹ ایڈ کال کر دی۔ فرسٹ ایڈ والوں نے مشینری کی مدد سے پیکو کو باہر نکالا اور سوزی کو بھی فرسٹ ایڈ دی۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد دونوں ہوش میں آ گئے اور اپنے گھر کی طرف واپس نکل گئے۔ اس واقعے کے بعد پیکو نے اکیلے جنگل میں گھومنے سے توبہ کر لی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔